قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب، ان کی تعیناتی تو ہو گئی تھی، ان کا نوٹیفکیشن بھی جو ہے وہ آ گیا تھا۔ اب سینٹ کے لیے جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، انہیں بھی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ سو بیسکلی عمران خان صاحب جس طرح وہ چاہتے تھے کہ دونوں جن رہنماؤں کو انہوں نے نامنیٹ کیا تھا کہ وہ مذاکرات کریں، وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بنے، دونوں کا تعلق جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جماعت سے نہیں ہے، پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے، ایک کا تعلق جو ہے وہ پی کے میپ سے ہے اور ایک کا تعلق جو ہے مجلس وحدت مسلمین سے ہے۔ دونوں جماعتیں مجلس وحدت مسلمین تو خیر پاکستان تحریک انصاف کی پرانی اتحادی بھی رہی ہے، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے الیکشنز بھی لڑے ہیں۔ پی کے میپ جو ہے وہ البتہ ان کے ساتھ الیکشن کیمپینز میں تو ساتھ نہیں رہی ہوئی، ماضی کے اندر الیکشنز نہیں لڑے ہوئے، بلکہ ایک زمانے میں تو بڑی آپس میں جو ہے وہ کشیدگی بھی ہوتی تھی دونوں رہنماؤں کے درمیان، لیکن اب حالات جو ہیں وہ بدل گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آئی تھنک دس از اے گڈ اسٹیپ، یہ سیٹیں میں ہمیشہ اپنے پچھلے ویلاگس میں بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ ڈیموکریسی کے لیے، جمہوریت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ کسی صورت جو ہے وہ یہ سیٹیں خالی نہیں ہونی چاہیے۔ فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، پلرز ہوتے ہیں کسی بھی ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے، جس کے اندر ایک صدر کا ہونا، وزیر اعظم کا ہونا، وزراء اعلیٰ کا ہونا، لیڈر آف دا اپوزیشن ہونا، چیئرمین آف دا سینٹ ہونا، اسپیکر ہونا، یہ تمام ایسے عہدے ہیں جو ایکچولی جب پورے ہوتے ہیں تو تب آپ کا پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو اچھی بات ہے، ایون دو میرا خیال میں ان نیسیسری بلا وجہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ڈیلے کیا گیا، جس کی ضرورت نہیں تھی، یہ ساری چیزیں پہلے بھی ریزالو ہو سکتی تھی، لیکن اس کو بلا وجہ جو ہے وہ کھینچا گیا۔ کچھ پارٹی کے اپنے اندر بھی جو ہے وہ اختلافات موجود تھے جس کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیلے ہوئی، لیکن الٹیمیٹلی ناؤ دے ہیو بین ریزالوڈ۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، انہوں نے سینٹ میں بطور اپوزیشن لیڈر اپنا پہلا خطاب کیا۔ انہوں نے کہا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں عمران خان کا باوفات ساتھی ہوں، مجھے سینیٹر بھی اس نے بنایا ہے، کبھی بھی اصولوں پر سمجھوتا اور آئین کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، پاکستان کی حفاظت، اس کی سلامتی کے لیے جو بھی بن پڑا وہ میں کروں گا۔ فروری کے بعد ملک سیاسی بحران اور بے چینی کا شکار ہے، آئین کے دائرے میں احتجاج ملک کو مضبوط بناتا ہے، سیاسی بحران کا واحد حل عمران خان کی رہائی ہے، ایوان میں مطالبہ کرتا ہوں مقبول سیاسی رہنما کو جیل میں رکھ کر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہماری اخلاقی اور آئینی ذمہ داری ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر کی جان لی گئی، اب عمران خان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، حکومت سیاسی قیدیوں کو معاف کرے، حکومت کو فائدہ ہوگا۔ عمران خان پاپولر لیڈر ہے، نیشن بلڈنگ کے لیے پاپولر لیڈر ضروری ہے۔ کہا گیا کہ عدلیہ کے خلاف بات نہ کی جائے، کیا عدلیہ کا سسٹم انصاف دے گا؟ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہمارا سیاست سے تعلق نہیں، کیا قرآن سر پر رکھ کر کہہ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اپنی آئینی حدود میں جائے تو ہم ان کے ہاتھ چومیں گے؟ یہ ملک سیاستدان چلائیں گے، تالے آزمان نہیں چلا سکتے۔ ٹرمپ کہتا ہے ایران پر حملہ کروں گا، ہمیں واضح موقع اپنانا چاہیے، اس خطے پر کسی کو حملے کی اجازت نہیں دیں گے، مقامی لوگوں کی مدد کے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ طلال چودھری صاحب وزیر مملکت برائے داخلہ، انہوں نے بھی خطاب کیا۔ طلال چودھری صاحب نے جناب اپنے خطاب میں کہا کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ اب بھی جاری ہے اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا حکومت آن بورڈ ہے۔ اب یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو طلال چودھری صاحب نے جو فلور آف دا ہاؤس دی ہے، کیونکہ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ جناب صوبائی حکومت جو ہے وہ ایکچولی ٹوٹلی اگینسٹ جا رہی ہے اس کے، اور وہ کسی صورت جو ہے وہ آپریشن نہیں کرنا چاہتی یا اس کی اجازت نہیں دینا چاہتی، لیکن طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت وادی تیرا کے اندر، اس کے اندر چیف منسٹر یا صوبائی حکومت جو ہے وہ آن بورڈ ہے۔ انہوں نے